السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بہت خوش ہوں گے. الحمدللہ آئی ایم آلسو بیٹر. پروردگار کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں وہ کم ہے. آئی ہوپ مائی وائس از کلیئر. ٹھیک ہے، تو کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں؟ الحمدللہ پتہ ہے وقت میں تو برکت ہی ختم ہو چکی ہے. اینڈ وداؤٹ بینگ نیگیٹو، وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ بیڈ، میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اسٹوری از دیٹ کہ سب سے پہلے تو آج کا میرا ٹاپک ہے. اب لوگ بولیں گے کہ یہ اس کی جو زندگی ہے نا، یہ اس بات سے تو باہر ہی نہیں نکلتی. تو بھائی یہ زندگی کا جو ٹاپک ہے، میاں بیوی کا رشتہ تو سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ایک ساس بہو نند بھابھی سسر اینڈ آل دیٹ، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے نا. تو میرا ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات میں رات سے سوچ رہی تھی اور میں نے اپنے آپ کو کافی منایا کہ میں کس طریقے سے اپنی بات کو آپ لوگوں تک کنوے کر سکتی ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ بیٹی بہت پیاری چیز ہوتی ہے. جیسے کہ الحمدللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اور لوگوں کا میری ہی کیا، اس دنیا میں کسی کی بھی بیٹیاں ہوں تو بھائی بیٹا کیوں نہیں ہو رہا، بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا. اچھا، اگر بیٹی جو ہے وہ کسی کی، ٹھیک ہے، وہ اگر بہو کا ساتھ دے لے تو اس پہ بھی لوگوں کو پریشانی ہے. ٹھیک ہے، لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میاں بیوی خوش رہیں، بس ان میں پٹا نہیں ڈلی رہا، بالکل بھی خوش نہ رہیں. ٹھیک ہے، لوگ یہی چاہتے ہیں. صحیح ہے، تو بس میں بہت رات سے یہ بات سوچ رہی تھی اور یہ مجھے بہت پریشان کری تھی بات. وہ پیاری بیٹی جو ماں باپ نے ساری زندگی پالی ہے، اس کو بڑا کیا، اس کی ہر خوشی کا احساس کیا، اس کے جذبات کا احساس کیا، اس سے فالتو کام نہیں کروائے. ہر انسان کے نا اپنے گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے. میری اپنی بہت سی دوستیں ہیں جو کنوارے پن سے ہی بہت سے کام کیا کرتی تھیں. مجھے تو ادرک لہسن بھی پیسنا نہیں آتا تھا. مجھے تو یہی نہیں پتا تھا کہ ادرک کتنا لیتے ہیں اور لہسن کتنا لیتے ہیں. ہاں، مجھے آٹا گوندنا آتا تھا اور مجھے کھانے پراپرلی نہیں بنانے آتے تھے، لیکن میرے ہسبینڈ کو چکن بریانی اور چکن کڑھائی بہت پسند تھی. سو آئی نو ہاؤ ٹو میک اٹ. تو مجھے وہ دونوں چیزیں الحمدللہ اچھی بنانی آتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سمپل کھانے ہیں مجھے یہ بھی نہیں بنانے آتے تھے، کیونکہ بس نہیں آتے تھے بنانے، کیونکہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جیسے کہ کسی کی بیٹی ہو گئی، وہ محبت سے آپ کے گھر کو ایکسیپٹ کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ وہ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن آپ اگر ضروریات زندگی ہی اس کو نہیں پرووائڈ کرو گے. ہر کسی کے گھر کا ماحول ہر وقت رونے کا، پیٹنے کا، خون ڈالنے کا نہیں ہوتا. آئی ایم سوری، آئی ایم سیئنگ دیٹ. لیکن اگر آپ چیزوں میں رسوائیاں نہیں ڈالو گے اور آپ آنے والی کو تانے تشنے نہیں دو گے کہ بھائی ہمارے جو بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ صرف تمہارے وجہ سے ہو رہا ہے، تو حسبی اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ بہت غفور و رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، میں اگین بول رہی ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ اینی کائنڈ آف نیگیٹو شٹ ان اٹ. یہ صرف مطلب میں یہ نہیں بولوں گی کہ میری کہانی ہے یا میری بہن کی ہے یا میری دوست کی ہے، میری خالہ کی ہے یا کسی کی بھی ہے. یہ دنیا کی ہر لڑکی کی کہانی ہے. لیکن وہی لڑکی جو بیٹی ہماری نند ہے، آپ کی نند ہے، یا آپ کی بھابھی کی نند ہے، یا آپ کی بہن کی نند ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو گھر والے ہیں وہ اتنے پیار سے مان سے رکھیں گے. مطلب ماں باپ اتنی محبت سے، اتنے شوق سے، اتنے ناز سے جہیز دیتے ہیں، اور جہیز میں لاکھوں روپے کا فرنیچر ہوتا ہے. آج مجھے جو ملا تھا وہ دیٹ واز فار لائک انڈر 2 lakhs. اور جب میں نے دیکھا تو 30-40 ہزار کے بھی فرنیچرز میں نے دیکھے، اور میں نے شکوہ کرا کہ آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے اتنا مہنگا فرنیچر دیتے، جب پتہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کس چیز میں فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا، سب سے پہلا تو یہ اصول ہونا چاہیے کہ جو سسرال والے ہیں ان کو بہو کے کمرے سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں، میں یہ ہر اس انسان کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ ایسی غلطی کرنے والے ہیں تو اس غلطی سے آپ تھوڑا سا دور رہیں. ٹھیک ہے، اس کو سپیس دیں، اس کے کمرے سے آپ جتنے فٹ دور رہ سکتے ہیں دور رہیں. اس کے کمرے میں تالا لگا کے رکھیں جب وہ گھر پہ نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ اگر آپ بیٹھ گئے، اگر آپ کھانا کھا رہے ہو اس کے بیڈ پہ بیٹھ کے، تو آپ نے ایک ٹرے لینی ہے، اس ٹرے پہ آپ نے چائے وائے پینی ہے، چائے کو گرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے دیکھیں، میں یہ بہت
ایسی باتیں بتا رہی ہوں جس سے گھروں میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، جو باتیں کوئی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. ہمیں اتنی تو تمیز سکھائی گئی ہے کہ کس طریقے سے کیا معاملات ہوتے ہیں. کام وام تیل لینے گئے، تو اگر آپ جو آپ کا گھر کے بڑے ہیں، جو گھر کو سنبھالتے ہیں، اگر انہی کو ان باتوں کی قدر نہ ہو تو پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بس اللہ بہت بڑا ہے، اور آپ کی زندگی میں ٹربلز اینڈ ٹریبیونلز صرف اس لیے آتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پازیٹیو سائڈ دکھائے کسی بھی چیز کے لیے، ٹھیک ہے. تو بس اللہ بہت بڑا ہے. اور میں نے کافی دنوں سے اوبویسلی آئی واز اوے، اور کیونکہ لائٹیں بہت تنگ کر رہی تھی، اور ابھی طوفان کا بھی تھا، تو الحمدللہ ایوری تھنگ از نارمل، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی برا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری دادی کہا وہ کرتی تھی کہ جو پتھر ہوتا ہے نا، پتھر کو بھی اگر کہتے ہو نا کہ تم ساس ہو تو وہ ساس کی طرح ایکٹ کرنے لگے گا. ساسیں بری نہیں ہوتی، لیکن جو بیٹیاں جو پرائی ہو جاتی ہیں وہ پھر گھر میں عمل دخل کرتی ہیں، یا پھر ٹانگ اڑاتی ہیں، یا اپنی ناک بیچ میں لاتی ہیں، تو دیٹ از ناٹ رائٹ، ٹھیک ہے. تو جو جس کا گھر ہے آپ اس کو اس حساب سے زندگی گزارنے دو. آپ آنے والی کو بیٹی نہیں انسان سمجھو، اور یہ تانے تشنے وہ برداشت کرے گی جس کو یہ سب کچھ سکھایا گیا ہو. ویسے تو آپ کو چاہیے کہ آپ منہ در منہ جواب دو، اور سامنے والا جیسا ہے آپ اس کے ساتھ ویسے بن کے دکھاؤ. لیکن اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اللہ پاک. اور آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا ویڈیو دیکھ کے. اور مجھے بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپریڈ نیگیٹیوٹی ایٹ آل، کیونکہ اگر ہم کسی پلیٹ فارم سے کوئی بات کسی تک کنوے کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہم ایک پازیٹیو چیز کنوے کریں. اور خیال مجھے بعد میں یہ بھی آ گیا کہ یار میں کیوں ایک کوئی نیگیٹیو بات کروں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ، ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ آگے جا کر جو ہمارا معاملہ ہوگا حساب کتاب کا، ابھی تو کوئی نہیں فکر کرتا کیونکہ لگتا ہے جانا ہی نہیں ہے، تو جانا تو ہے بھائی. اور اللہ پاک سے میں عافیت کی ہی دعا مانگتی ہوں. انشاءاللہ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس آئی ہوپ کہ ہر شادی شدہ جوڑا عافیت سے رہے، ساتھ رہے. اللہ پاک سب کی زندگیوں میں رزق کی فراوانی کرے، اور آپ آنے والی کو بیٹی نہیں انسان تو سمجھیں. اور یہ جھوٹ فریب اور سب کچھ سب کو نظر آتا ہے، اور اللہ پاک بہت اچھے معاملات کرے سب کے لیے، سب کی بیٹیوں کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر اشرف المخلوقات کے لیے. میں تو کہتی ہوں جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عافیت والے معاملات کرے. اللہ تعالیٰ ہر جن انس کے لیے عافیت والا معاملہ کرے، آمین. اور نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، نہ کوئی آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ. آپ کسی کے لیے کھڈا نہ کھودو، کیونکہ کھڈے میں آپ خود ہی گرو گے. تو اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اور اللہ بہت 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 بڑا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک عافیت والے معاملات کرے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا. الحمدللہ 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 کہنے کی عادت ڈالیں، اور حسبی اللہ کہنے کی بھی عادت ڈالیں. آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کی زندگی میں اللہ پاک ایسے پیارے معاملات کرے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. تو چلیں جی، میں کرتی ہوں ویڈیو کو اینڈ. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری بیٹیوں کو اللہ ان کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.